امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے آپ تمام حضرات اور خواتین اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلاول کی اجرک اور خان صاحب کی پشاوری چپل. کچھ ہی دن پہلے ایک صاحب جن کا نام شہباز گل ہے، انہوں نے حامد میر صاحب کے ایک پروگرام میں بیٹھ کر ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی مثال دے کر خان صاحب کو مجھے لگتا ہے خوش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بلاول کو جو بھی کہا، اجرک کا مذاق اڑایا یا نہیں اڑایا، یہ تمام ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھیں تو انتہائی حد سے گری ہوئی باتیں جو کہ آج کل ایک شعار بن چکا ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا، چاہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قادر پٹیل صاحب گفتگو کر رہے ہوں، چاہے وہ مراد سعید کی چیخو پکار ہو، چاہے وہ شہباز گل کی جگت بازی ہو، یا کسی بھی اور سیاستدان کی، طلال چودھری کو میں یہاں پہ مینشن کروں گا، طلال چودھری کی جگت بازی ہو، یا اس طرح کے بے تحاشا لوگ موجود ہیں اس وقت ہماری سیاست میں جو ایک انتہائی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب کا کہنا تھا کہ بلاول صاحب اجرک کا ماسک پہن کر، اصل میں جو انہوں نے جگت ماری اس کا ریزن یہ تھا کہ بلاول کیونکہ اجرک کا ماسک پہنتے ہیں تو سندھی ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو شہباز گل صاحب سے ایک سوال ہے کہ خان صاحب کی پشاوری چپل بڑی مشہور ہے، تو کیا وہ صوبائیت یعنی کہ پختونخوا کی صوبائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں وہاں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی لیڈر کی جب کسی جگہ سے کوئی وابستگی ہوتی ہے تو وہ اپنے اس کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. اور اجرک صرف اور صرف سندھ کا کلچر نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو ہم پرانے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سندھ بہت بڑا تھا، سندھ میں آپ کا ملتان بھی آتا تھا، یہ بہاولپور کا صوبہ بھی آتا تھا جب پرانا اینشنٹ سندھ ہے، تو ان تمام کی ثقافت سیم ہے. تو بہت سارے پنجاب کے حصے کی ثقافت میں اجرک موجود ہے. اور اجرک ایک کلرفل کپڑا ہے جس کو اگر بلاول نے پہن لیا اور بلاول اس کو پروموٹ بھی کر رہا ہے فار ایگزامپل، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وہ پروموٹ کر رہا ہے، اگر فرض کر لیتے ہیں پروموٹ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ آپ اس طرح سے ہر چیز کو اگر پکڑ کر بیٹھنے لگ گئے تو یہ چیزیں اتنی جو ہے مسائل کریٹ کریں گی سیاست کے اندر. تو افسوس کی بات اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ حامد میر صاحب، مشرف زیدی صاحب اور آئی تھنک قیوم صاحب جو تھے، جو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، عبدالقیوم صدیقی صاحب، یہ تینوں شہباز گل کے اس بھانڈ پونے پہ ہنس رہے تھے، بجائے اس کے کہ حامد میر صاحب ان کو روکتے وہ یا اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. وہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر شامل ہو کر ہنس رہے تھے. اور میرا خیال سے ایک صحافی اور اینکر کو اپنی تھوڑی سی گریس جو ہے نا وہ سنبھال کر رکھنی چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. اس بھانڈ پونے میں جتنا شہباز گل قصوروار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی حامد میر صاحب بھی قصوروار ہیں، اور انہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی بطور ایک بڑے صحافی کے. اور اگر انہوں نے ابھی تک نہیں مانگی تو ان کو اپنے آنے والے کسی بھی پروگرام میں یہ معافی مانگنی چاہیے کہ ان کے پروگرام میں یہ کام ہوا اور انہوں نے اس کو نہیں روکا. دوسری بات، سیاسی قائدین چاہے وہ بلاول ہوں، نواز شریف، شہباز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، انہیں اپنے ان ٹٹو نما لوگوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. یہ جو سیاسی جگت بازی کر رہے ہیں، اس سیاسی جگت بازی کا نقصان ان کی سیاسی قیادت کو ہوگا. اور سیاسی قیادتوں نے اگر اس موقع پر، اس لیول پر ان لوگوں کو نہیں روکا تو ہم دوبارہ سے 80 اور 90 کی سیاست میں چلے جائیں گے. اس وقت بہترین وقت ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو روکیں اور ان کو کم سے کم کہیں کہ تمیز میں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں. کیونکہ اگر شہباز گل کوئی اس طرح کی بات کسی سیاسی قیادت پر کرتے ہیں اور وہ ان کو نہیں روکا جاتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شہباز گل عمران خان کی مرضی کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر طلال چودھری یا عابد شیر علی کوئی جگت لگاتے ہیں اور کوئی فضول بات کرتے ہیں مخالف سیاسی قیادت کے اوپر،
تو اس کا مطلب ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز یا ان کے تو بہت سارے لیڈر ہیں آج کل, ان کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر قادر پٹیل اسمبلی میں کھڑے ہو کے جگت بازی کرتے ہیں تو وہ بلاول کی مرضی سے کر رہے ہیں. ریئیکشن اور نو ریئیکشن, یہ بات ایک علیحدہ بحث ہے کہ ریئیکشن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بحث یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے اور اس چیز کو مزید آگے لے کر نہیں چلنا چاہیے. تو آپ تمام جو بیسیکلی پولیٹیکل ویورز ہیں, وہ تمام لوگ جو پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو انکریج مت کریں. ہمارے جو آج کل کے یوٹیوب کے صحافی ہیں, ویسے سنا یوٹیوب بند ہونے جا رہی ہے پاکستان میں, تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن جو یوٹیوبر صحافی حضرات ہیں وہ اس پہ بات کرنے کے بجائے وہ ایسے بھانڈوں کے شانہ بشانہ جگت لگا رہے ہوتے ہیں, بھانڈ پنا کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں, دونوں سیم یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص سیاسی سوچ رکھتے ہیں, تو انہوں نے تو ویوز لینے ہیں, اور ویوز لینے کے لیے وہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں, پارڈن مائی لینگویج, لیکن کرتے ہیں. تو ہم تمام لوگوں کو پولیٹیکل میچورٹی اور سوشل میچورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا یہاں پہ, اور ایک اچھے طریقے سے اس تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا آج کا پیغام تھا کہ ہمارے ہاں سیاسی عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کیجئے, کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.